سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی مختلف قسم کی آزمائشوں سے عبارت تھی۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں ہر طرف شرک کا دورہ تھا، اور خود ان کے گھر سے بت بنا بنا کر فروخت کیے جاتے تھے۔ بت کدے کی آبادی کا سامان خود ان کے گھر سے ہوتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی۔ انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا، اپنے علاقے والوں کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھایا، ہر قسم کے دلائل ان کو دیے، لیکن قوم نے نہ مانا، نہ انہوں نے ماننا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم سے بھی بری ہوں اور یہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی، اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، دنیا، اور 3 لوگ اللہ کے لیے اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ، اور تیسرے نمبر پر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ اب اللہ کے لیے خاندان چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو اس کا بدلہ اللہ نے ایسا دیا کہ خاندان ان کو ایسا عطا کیا جس میں سب پیغمبر تھے، اور اسی کا ذکر اگلی آیت میں ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا، یعنی اپنا خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتے ناتے توڑ دیے، اور اللہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، تو پھر اللہ نے کیا کیا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق کی شکل میں بیٹا اور یعقوب کی شکل میں پوتا عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبر بنایا۔ اللہ کے لیے جب خاندان چھوڑا ہے تو متبادل خاندان اللہ نے ایسا عطا کیا جس کی ہر شخصیت پیغمبر ہے۔ تو اللہ کے لیے جب اپنا گھر چھوڑا ہے تو اس کے متبادل کے طور پر اللہ نے ایسا خاندان عطا کیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، کہ باپ بھی پیغمبر ہو، بیٹا بھی پیغمبر ہو، دونوں بیٹے پیغمبر ہو، پوتا بھی پیغمبر ہو، پوتے کے آگے پھر یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، اور اسی طرح ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا دی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ راہ خدا میں قربانی دینے کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، چاہے خواہشات کی قربانی دے، کسی بھی قسم کی قربانی دے، تو اس کی قربانی رائگاں نہیں جاتی، اللہ جل جلالہ اس قربانی کا بدلہ اسے دنیا میں عطا کرتا ہے۔